الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعات اور میری معزز خواتین، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو حجاب کے معاملے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ قرآن کریم کے خلاف ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں حجاب کوئی لازمی شے نہیں ہے. یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرمایا ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی محترم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال لیں. آیت کریمہ کے اندر جلابیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا واحد جلباب آتا ہے، اور جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے، اس کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پورے جسم کو چھپا لیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہر عورت کے لیے واجب ہے، اور جو اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ غلط ہے، وہ قرآن کریم کے خلاف ہے. یقیناً جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ تو ان لوگوں کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں، نفرتیں ہیں، لیکن ہم بھی کسی حد تک قصوروار ہیں. تمام دنیا کی قومیں اس وقت مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، اپنی تہذیب کو اسلامی تعلیمات پر ڈال دینا چاہتی ہیں، اسلامی تعلیمات کو مٹا دینا چاہتی ہے. پوری دنیا میں آج اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان ٹکراؤ زوروں پر ہے. مغربی تہذیب نے ہمیشہ بے حیائی اور فحاشی کا سبق پڑھایا ہے، ننگے پن کے سامان بازاروں میں عام کیے ہیں، بے حیائی اور بے پردگی کے بہانے معاشرے میں پھیلائے ہیں. دوسرے مذاہب کے مقابلے اسلامی تعلیمات کو، اسلامی معاشرے کو زیادہ نشانہ بنایا ہے. اسی لیے مسلمان قوم کی عورتوں پر وہ ان کا رعب چھایا ہوا ہے اور وہ اس سے متاثر ہو چکی ہے. کل تک شرم و حیا کی وجہ سے جو مسلمان خواتین شرم و حیا کی وجہ سے کئی مہینے گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، آج مسلمان عورتوں کے کئی گھنٹے روزانہ بازاروں میں گھومتے ہوئے گزر رہے ہیں. وہ آزادی کے ساتھ بازاروں میں اپنا وقت گزار رہی ہیں. یقیناً ہم ذمہ دار ہیں اس فیصلے کے کہ ہم لوگوں نے بے حجابی کو اپنا شعبہ بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے، بے پردگی اور بے حیائی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، مردوں کو حکم دیا ہے: اے نبی محترم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ساتھ میں عورتوں کو بھی یہ حکم فرمایا ہے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے نبی محترم، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی پارسائی کو محفوظ رکھیں. ایک طرف دنیا کی ساری قوموں نے مغربی کلچر کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، مسلمانوں نے بھی وہی اسٹائل اختیار کرنے کو فخر اور عزت سمجھا. سب قوموں کا انسٹرکشن جیسا بھی تھا بھلا دیا گیا، گم کر دیا گیا. لیکن اسلامی تعلیمات ہمیشہ مغربیت سے آگے سب آ رہی. اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم، رسول اللہ کا ایک ایک فرمان اللہ کے ایک بندوں کے ذریعے دنیا میں پبلسائز ہوتا رہا. عورتوں کے تحفظ کو بیان کیا جاتا رہا، حجاب کے حکم کو عام کیا جاتا رہا، کیونکہ اسلام میں عورتوں کو سڑکوں پر اور بازاروں میں گھومنے کے لیے، ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اسلام عورتوں کی حفاظت کے لیے ان کو تمام الجھنوں سے بچا کر
گھر کی زینت بنائے رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ کسی مجبوری میں گھر سے نکلے بھی تو اسلام ان کو حجاب اور پردے کا ان کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے حجاب یہ ہے کہ عورت خود کو اس طرح چھپا لے کہ غیر محرم اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ دیکھ سکے، یعنی اگر لباس اور برقع پہننے کے بعد جسم کے کسی حصے کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے تو جسم چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو نظریں نیچے رکھنے کا اور اپنی پارسائی کو محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ دونوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم اس لیے فرمایا کیونکہ نظروں سے ہی بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھلتا ہے، چنانچہ اسلام نے سب سے پہلے اسی کو بند کیا۔ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ عورتوں کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھے، اور صرف یہی کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ عورت نظریں جھکانے کے بعد کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ شیطان مردوں کو اس کی طرف دیکھنے پر، اس کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ عورتیں اپنی زینت کی جگہوں کو، اپنی بناؤ سنگار کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے۔ اب بناؤ سنگار میں آپ کا لباس بھی آ جاتا ہے، میک اپ بھی آ جاتا ہے، زیورات بھی آ جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان عورت جب بھی گھر سے نکلے تو آنکھوں کے علاوہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو کسی سادہ برقع یا چادر سے چھپا کر نکلے، یہ اس کے لیے واجب ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگی۔ اور اگر آنکھوں کو بھی کسی جاری دار کپڑے سے، کسی باریک کپڑے سے چھپا لیا جائے تو یہ اس کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَالنِّسَاءُ يَخْرُجْنَ مُتَنَقَّبَاتٍ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر نکلا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زینت کو چھپانے کے لیے حکم فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ عورتیں اپنے پاؤں کو چلتے وقت زمین پر اس زور سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ اور ایک جگہ ایک آیت میں تو یہ حکم فرمایا ہے، مردوں کو حکم فرمایا کہ وہ عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے، ان کے سامنے آنے سے بھی پرہیز کریں۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ اے مردوں جب تم کو عورتوں سے کوئی چیز مانگنی پڑے تو تم پردے کے باہر سے مانگو۔ صحابیات نے اور صحابہ کرام نے اس پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ یہ وہ آیات و روایات ہیں جن سے پورے جسم کا پردہ ثابت ہونے کے ساتھ چہرے کا پردہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ ان مزید زدہ مسلمانوں کے منہ پر تماچا ہے جو یا تو قرآن و حدیث نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات و حدیث کے حوالے سے چہرے کے پردے کا ثبوت اور وجوب ملتا ہے۔ البتہ سخت مجبوری کے وقت، سخت سے سخت مجبوری کے وقت جہاں چہرہ کھولنا ہی پڑے تو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ دیکھنے والا حتی الامکان شہرت سے بچے، اور یہ وقت اس دور میں بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ ہے وہ اسلامی تعلیمات جو اسلام دشمنوں کی آنکھوں میں چبھ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ عورت کے سر پر وہ تمام ذمہ داریاں ڈالنا چاہتے ہیں جو ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اس میں ہر مخلوق کو اتنی ہی ذمہ داری سونپی گئی ہے جتنی اس کے لیے بہتر ہو وہ اسے برداشت کر سکے۔ دنیا کی کسی قوم کا کوئی بھی عقل مند شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلام کا کوئی حکم انسانیت کے خلاف ہے۔ اسلام عورت کو نہ تعلیم و تدریس سے روکتا ہے، نہ سیاست و تجارت سے روکتا ہے، بس چند حدود اور شرائط ہیں جنہیں اہل دنیا نے خود اپنے گلے کی ہڈی بنا رکھا ہے۔ مغرب پرستوں نے آزادی اور مساوات، فریڈم اینڈ ایکوالٹی کا ڈھونگ رچا کر مسلمان لڑکیوں کی زندگیوں کو، ان کے فیوچر کو، ان کے ایجوکیشن کو، سب کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ مسلمان خود یوروپ کے ویڈنگ رائٹس کے نقشے پر چل پڑے اور اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو سڑکوں پر بازاروں میں لا کر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو یورپین کنٹریز کا وہ ماحول پسند آنے لگا جہاں ایک مرد و عورت اپنی مرضی سے کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں، آپس میں زنا کر سکتے ہیں۔ اتنی آزادی کے باوجود بھی آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں 200 لڑکیوں کے ساتھ زبردستی زنا کیا جاتا ہے۔ وہاں کی عورتیں جو بچنا چاہتی ہیں وہ بھی بچ نہیں پاتی، مردوں کی حوث کا شکار ہیں۔ کھلا بے حیائی کی لت کی وجہ سے آج یورپین کنٹریز میں
غیرت مند لڑکے خواہش پرست لڑکیوں سے اور غیرت مند عورتیں بے غیرت مردوں سے تنگ ہیں۔ آج دانشوران مغرب اس گندگی سے، اس بے حیائی سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی زندگی عجیبن بن چکی ہے، اس لیے وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج وہ اس گندگی میں، اس بے حیائی میں، اس بے پردگی میں اتنے لتڑ چکے ہیں، اتنے لت پت ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اس سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ مگر اسلام کے ماننے والے مسلمان عورتیں آج دیکھو اسی کلچر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ حالانکہ عالم انسانیت نے آج تک کوئی دین، کوئی کلچر ایسا نہیں دیکھا جس نے عورتوں کے حقوق بیان کرنے میں وہ دلچسپی لی ہو جو اسلام نے لی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی زینت اور رونق بنایا ہے۔ اسلام نے گھر کو چمن اور عورت کو چمن کی بلبل کا درجہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو باغیچے میں لگے پھول کی طرح تحفظ اور عزت سے نوازا ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا قیمتی بنا کر پیش کیا ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے بھی تو خود کو چھپا کر نکلے، برقعے میں چھپا کر نکلے، حجاب میں چھپا کر نکلے، اپنے حسن کو چھپا کر نکلے، تاکہ کسی بد نظر کی نظریں بھی اس کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ آج اسلامی تعلیمات ہی کی وجہ سے ساری کائنات میں عورت کا خوبصورت وجود ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے، قرآنی احکامات کو پیچھے بھلا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، پیچھے ڈال دیا جائے، تو ساری دنیا کے انسان نما بھیڑیے عورت کے جسم کو اور ان کی عزت کو پارک اور نائٹ کلبوں میں لا کر نوش کر ختم کر ڈالیں۔ آج ہماری حالت کتنی بدتر ہو چکی ہے۔ برسوں گزر گئے کہ ہمارے علاقے، ہمارے بازار، ہماری شادیاں، ہمارے خوشیوں کے موقع، ہمارے میلے سب بے حیائی اور بے پردگی کے وہی نظارے پیش کرنے کی دور میں ہیں جو نظارے یوروپ کا ننگا ماحول پیش کرتا ہے۔ لڑکیاں اس لیے بن ٹھن کر نکلتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکے ان کے جسم پر اپنی نظریں گاڑیں، اس لیے بن ٹھن کر نکلتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکے ان کے قریب آئیں، انہیں دیکھیں اور جس کی نظر پڑ جائے وہ ہنستا رہ جائے۔ اور لڑکے اس لیے بن سمر کر لوفر اور کنجر بن کر نکلتے ہیں تاکہ وہ لڑکیوں کو مرعوب کر سکیں، انہیں متاثر کر سکیں، انہیں امپریس کر سکیں، انہیں قریب سے دیکھ سکیں۔ آج یہ حالت ہماری بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے پر اور جسے دیکھا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے مردوں کو پابند بنایا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظریں ہٹا لو، یہ معاف ہے، یعنی اگر دوبارہ دیکھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ لیکن آج تو اللہ عورتوں نے اتنی سنگین صورتحال بنا ڈالی، چست لباس اور ٹائٹ برقعے پہن کر کہ اگر اچانک کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو مجال ہے اس کی نظر ہٹ جائے۔ ایسے برقعے پہنے ہوئے ہیں جو خود مردوں کو اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر شاید کوئی شرمیلا مرد ہو کہ جس کی اچانک نظر پڑ جائے اور وہ اپنی نظریں جھکا لے اور پھر دوبارہ اس کا دیکھنے کے لیے دل نہ مچلتا ہو۔ ایسے مرد اب شاید کہیں ملیں کہ جن کی نسلیں شرم سے جھکی رہتی ہوں، کیونکہ آج تو نسلوں کی نسلیں بے حیائی کے ماحول ہی میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اسلامی سپاہیوں، اسلامی دوشیزاؤں، آپ دونوں اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ آپ دونوں اس وقت دشمنوں کے نشانے پر ہو، آپ دونوں پر اپنی تہذیبوں کو ڈالا جا رہا ہے، آپ دونوں کو اسلام سے نکالا جا رہا ہے، آپ دونوں کو مغربی تہذیب میں گھسایا جا رہا ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر مغربی معاشرے کو گھسایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، آپ اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجانے کے لیے نہیں ہو، آپ اپنی مسلمان بہنوں کے پیچھے کتے بلی کی طرح دوڑنے کے لیے نہیں ہو، آپ اپنی مسلمان بہنوں کی عصمت و عفت سجانے کے لیے نہیں ہو، آپ حقیقت میں اپنی مسلمان بہنوں کے محافظ ہو، آپ ان کے بہادر بھائی ہو،
آپ کو شریعت کے تحفظ کے لیے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے، آپ کو اسلام کی بلندی کے لیے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اسلامی شہزادیوں، آپ اپنی حقیقت کو پہچانو، آپ اپنے حسن کی نمائش کے لیے نہیں ہو، اپنے بھائیوں کو اپنے پیچھے لگا کر ان کی بہادری اور جوان مردی کو کھوکھلا کرنے کے لیے نہیں ہو، آپ کو عظیم ماں بننا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اس نسل کو پروان چڑھانا ہے جسے تاریخ عالم کے مشکل ترین حالات اور سخت ترین فتنوں کا سامنا کرنا ہے۔ اب بھی ذمہ داری سمجھنے کا وقت ہے۔ اب تک اگر ذمہ داری سمجھ لیتے تو آج ہماری باحجاب بہنوں کو کالجوں سے دھکے دے کر باہر نہ کیا جاتا، آج ہمارے قرآن کے خلاف کورٹ فیصلے نہ کرتی، آج ہمارے قرآن کے خلاف، حجاب کے خلاف، اسلام کے خلاف دنیا فیصلے نہ کرتی۔ امت مسلمہ کے نگہبانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی مسلمان بیٹیوں کو حجاب کے ساتھ تعلیم دینا چاہتے ہو تو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے، ورنہ صرف تعلیم رہے گی یا حجاب رہے گا، دونوں چیزیں غیروں کے اسکولوں میں، غیروں کے کالجوں میں، غیروں کی یونیورسٹیز میں نہیں مل سکتی۔ جیسے کل تک اکابر علماء نے شہروں کی محنتوں سے، قربانیوں سے مدارس و مکاتب کا جال بچھایا ہے، آج کے علماء کو اسلامی اسکول اور کالجز کے قیام کی ذمہ داری آج کے علماء کو اپنے سر لینی پڑے گی، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ آج تک ہے، جن لوگوں نے ان کو چلانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، وہ مغربی تہذیب کی بے حیائی اور بے پردگی کے ذمہ دار ہو چکے ہیں، ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اکابر علماء نے، اکابر نے، اسلاف نے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، آپ بھی چیلنجز کا مقابلہ کیجیے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے حجاب کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، جو اسلام پر رہنا چاہتی ہیں، جو اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر اترتی ہیں، جنہیں اپنوں کی خاموشی سے شکایت ہوتی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی آپ کی آواز بنے یا نہ بنے، کوئی آپ کا سہارا بنے یا نہ بنے، کوئی آپ کو سہارا دے یا نہ دے، آپ کو اپنی اور اپنے حجاب کی، اپنے پردے کی حفاظت کے لیے لڑتے رہنا ہے، آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنی حجاب کو اپنی تعلیم پر ترجیح دے دینا، اپنے کالجوں کو چھوڑ دینا، یونیورسٹیوں کو چھوڑ دینا، مگر حجاب کو نہ چھوڑنا، کیونکہ حجاب یہ صرف آپ کا رائٹ نہیں ہے، پردہ، برقع یہ صرف آپ کا حق نہیں ہے، یہ کسی مولوی یا مفتی کا قانون نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے کسی بھی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اس سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے کسی کو بھی میدان میں اتار سکتا ہے۔ اگر آپ کی طرح کی عبادت کے لیے میدان میں ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ یاد رکھنا، خوف ظلمت سے نہیں، حسن یقین سے ہوگا، خوف ظلمت سے نہیں، حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز انہیں سے ہوگا۔ دنیا کے گھٹیا ترین انسان اور عیاشی بھرے دماغ والے کہتے ہیں کہ حجاب اور برقع ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ابے کیا برقع پہن کر کسی کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے؟ برقع پہن کر کیا کسی کے ہاتھ اٹھنا بند کر دیتے ہیں؟ برقع پہن کر کیا کسی کی آنکھیں عرضی ہو جاتی ہیں؟ برقع پہن کر کیا کسی کے کان سننا بند کر دیتے ہیں؟ برقع پہن کر کیا کسی کی زبان بولنا بند کر دیتی ہے؟ برقع پہن کر کیا کسی کی ٹانگیں چلنے سے دوڑنے سے منع کر دیتی ہیں؟ عجیب حماقت ہے، تعصب ہے، جہالت ہے۔ تمہیں ننگے ہو کر ترقی کرنا ہے تو کرو، مگر ہماری ترقی، ہماری آزادی، ہماری برابری، ہماری زندگی ہمارے حجاب کے ساتھ ہے، ہماری ترقی ہمارے حجاب میں پوشیدہ ہے، ہماری ترقی ہمارے برقعے میں پوشیدہ ہے۔ یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو بدلا دینا ان باحجاب بہنوں کی اولاد ہی انشاءاللہ ساری دنیا پر، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گی۔ پھر کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تلک، پھر کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تلک ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے۔ آرٹیکل 19 مجھے اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے،
25 مجھے مذہب کی آزادی دیتا ہے. اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو قرآنی احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، کیا وہ لوگ بھول گئے؟ وہ لوگ اپنی تباہی کی داستانیں نہیں پڑھتے؟ کیا ان لوگوں نے اسلام کو اپنے گھر کا کوئی چوہا پودا سمجھ لیا کہ اسے یوں ہی کاٹ پھینک دیں؟ کیا وہ لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے؟ کیا ان لوگوں کو اپنی تباہی کی داستانیں یاد نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ بھول گئے دنیا کی ساری سپر پاور ظالم طاقتیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے کرتے خود مٹ گئی، ختم ہو گئی، ان کے سارے نظریات، ساری کوششیں تباہ ہو گئی، ان کے سارے پروپیگنڈے خاک میں مل گئے، مگر اسلام پر ذرہ برابر آج نہیں آیا. اسلام ہزاروں سال پہلے بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اسلام ہمیشہ رہے گا. میں دنیا کے ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ لوگ اپنے جمہوری نظام کو لے کر باقی رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کے خلاف کیچڑ اٹھانا بند کر دیں، اپنی غلیظ زبان سے نظام اسلام پر حملے بند کر دیں، ورنہ ہمیں یاد ہیں وہ تکبیر کی صدائیں جن سے تمہارے جسم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہمیں یاد ہیں وہ تکبیر کے نعرے جن سے تمہارے خفیہ بازو ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں یاد ہیں وہ تلواروں کی جھنکاریں، وہ گھوڑوں کی ٹاپیں کہ جن سے تمہارے قدم ناپاک قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. اور پھر اخیر میں آسمان اور فضاؤں میں یہی نعرہ گونجتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا ہے، حق آتا رہے گا، حق بلند ہوتا رہے گا، حق محفوظ رہے گا. باطل آیا ہے، باطل مٹا ہے، باطل مٹ رہا ہے، باطل مٹتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اپنے اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لیے قائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ اپنے اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لیے کھڑے رہنے اور ڈٹے رہنے کی ہمت و توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.